آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ اسرائیل کی پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں جو بیان آیا ہے اس کی سخت ترین مذمت کے لیے ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کرنے والا ملک پاکستان کو بھاشن نہ دے۔ اسرائیل نے بہت سارے جواب دینے ہیں نو انسانی کو، کیونکہ اسرائیل کی تاریخ فلسطینیوں کے خون سے لبریز ہے۔ نہ صرف فلسطینیوں کو ان کی اپنی آبائی زمینوں سے نکالا ہے، نوجوان فلسطینی جو صرف پتھروں سے لیس ہیں ان پر گولیاں اور بم چلانے کا عمل جاری ہے، تو ایسا ملک پاکستان کو انسانی حقوق کے بھاشن نہ دے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے یہ بیان کیوں نہیں آیا ایسا کبھی، اور اس سے بھی اہم سوال کہ یہ اب کیوں آیا ہے۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ایسے ملک کی تنقید جسے ہم نے سفارتی طور پر ابھی قبول نہیں کیا۔ پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی میں ہم نے ابھی تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ سوال اب کھڑا ہو گیا ہے کہ اب ہی کیوں ایک ایسا ملک جس میں ہماری میوچول ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں بیان کیوں دیا۔ ہمارے پاس حقائق ہیں اور ہماری میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ ان حقائق کو قوم کے سامنے رکھیں۔ 2018 میں جو قومی اسمبلی منتخب ہوئی اس میں ایک آواز اٹھی تھی کہ اسرائیل کو پاکستان قبول کر لے، ڈپلومیٹک ریکگنیشن دے لے، اور یہ آواز اس جماعت کی طرف سے اٹھی تھی جس نے 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملہ کیا تھا۔ تو ہم سب کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا۔ 9 مئی کی سازش ناکام ہونے سے کس کا نقصان ہوا۔ 9 مئی سے پہلے فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کیوں کیا جا رہا تھا۔ شہداء کے خلاف ایک بہت ہی مذموم مہم کیوں چلائی گئی، یہ بھی حقائق کا حصہ ہے کہ جب پاکستانی فوج کے ایک بڑے افسر، ان کے ساتھ دوسرے افسران اور جوان موجود تھے، ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تو وہ سابقہ حکمران جماعت تھی جس نے ان شہیدوں کے اوپر بھی ناپاک لفظ بولے۔ تو لہذا حساس فوجی عمارتوں پر، ریڈیو پاکستان پر، موٹر وے ٹول پر
اسکولوں پر جن لوگوں نے آگ لگائی، وہ کیا ایجنڈا تھا؟ تو لہذا تو یہ صرف ایک ملک کی مداخلت اسرائیل کی جو بیان آیا ہے، جس کی مذمت وزارت خارجہ نے درست طور پر کی ہے، لیکن ہمیں پاکستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں پچھلے 2 ماہ سے زائد کے، ان پر غور کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اپنی مٹی کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قوم اپنے دشمنوں کو پہچانے، تخریب کاروں کو پہچانے، ریاست پر حملہ کرنے والوں کو پہچانے اور ان کو مسترد کرے، کیونکہ یہ سارے عمل جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، چاہے وہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ تھا، چاہے وہ اگست 2019 میں کشمیر پر قبضہ تھا، چاہے وہ پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے بارے میں ایک مذموم سوشل میڈیا سازش اور گفتگو تھی، اس سب کو سامنے رکھ کر ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسرائیل کو قبول کرنے کی حمایت کریں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دور میں پاکستانیوں کو اسرائیل جانے کی پہلی دفعہ باقاعدہ اجازت دی گئی؟ تو یہ سب سوال کھڑے ہو گئے، اور ان سوالوں کا جواب ہم تو دے رہے ہیں جتنی دن ہمیں یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، لیکن مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آنے والا جو مرحلہ ہے، جس میں قوم کے سامنے ایک چوائس ہے، ایک انتخاب کا معاملہ ہے کہ ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے، تو جب قوم کے سامنے یہ مرحلہ آئے گا انتخاب کرنے کا، تو مجھے یہ توقع ہے کہ قوم بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی۔ قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو، ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلا ہے، اور انہی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں یہ عمارت جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا۔ تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا، بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا، سول نافرمانی کی دعوت دینے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا۔ تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا۔ جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں، تخریب کاری کرنے میں، ان پر انشاءاللہ قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے چارہ جوئی ہوگی۔ لیکن سب سے بہتر چارہ جوئی پاکستان کے عوام کریں گے، جو اس کے اہل ہے اور جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو اب زیادہ دور نہیں ہیں، ان میں ان تخریب کاروں کو
ریاست سے دشمنی کرنے والوں کو، بیرون ملک کی مداخلت کی دعوت دینے والوں کو یک مشت مسترد کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت اور امن کی راہ پر ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے، خارجہ پالیسی کا بہت بڑا چیلنج ہے، امریکہ اور مغرب اور چائنا کے درمیان ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے سامنے توانائی کا بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں۔ تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی مضبوط منتخب حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام لے کر آئیں گے جو ان مسئلوں کو حل بھی کرے گی، قوم کو خوشحالی بھی دے گی اور قوم کو خودداری اور غیرت سے لے کر پاکستان کا جھنڈا دنیا عالم اقوام میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔